السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت کے طلبگاروں کے لیے کچھ نصیحتیں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن محمد رشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سابقہ لوگوں میں سے چند نیک لوگوں نے ایک کتاب کے بارے میں بیان کیا، اس میں بے شمار عبرت آموز باتیں، فکر آخرت دلانے والی متعدد حکایات، امثال یعنی مثالیں ہیں۔ عقل مند اس کے مطالعہ سے آخرت کی طرف راغب ہوتا اور فانی دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے۔ وہ کتاب انطونس کی طرف منسوب ہے۔ انطونس کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے کے بعد ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے 320 سال عمر پائی۔ جب وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنی سلطنت کے نیک اور پارسا اور صاحب علم سرداروں کو بلایا، کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں اب کس حالت میں ہوں، مجھے کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ تم لوگ سلطنت کے عظیم و افضل لوگوں میں سے ہو، میں نہیں جانتا کہ تم تینوں میں سے امور سلطنت کے لیے کون زیادہ بہتر رہے گا، اس لیے میں نے قوم کے بہترین لوگوں میں سے 6 افراد منتخب کیا ہے۔ وہ تم میں سے جسے مناسب سمجھے میرے بعد اپنا بادشاہ مقرر کر لیں، تم ان کے فیصلے کو بخوشی قبول کر لینا۔ خبردار اختلاف سے بچنا، ورنہ تم خود بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور اپنی رعایا کو بھی ہلاکت میں مبتلا کر دو گے۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل آپ کی عمر دراز فرمائے۔ بادشاہ نے کہا موت تو ضرور آنی ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا، تم میری باتوں پر ضرور عمل کرنا۔ پھر اسی رات بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جن 6 سرداروں کو نئے بادشاہ کے انتخاب کا اختیار دیا گیا تھا، وہ سردار کسی ایک پر متفق نہ ہوئے، بلکہ 2 سردار ہر ایک کے ساتھ ہو گئے۔ جب ملک کے بزرگوں اور حکماء نے یہ اختلاف دیکھا تو کہا کہ تمہارے درمیان تو ابھی سے اختلاف شروع ہو گیا۔ سنو، ہمارے ملک میں ایک ایسا شخص ہے جو سب سے افضل اور اس کی حکمت دانائی میں کسی کو شک نہیں ہے۔ وہ جس کو بادشاہ مقرر کر دے گا وہ باعث برکت ہوگا، وہ جس کو بادشاہ مقرر کر دے وہ باعث برکت ہوگا، وہ جس کو بادشاہ مقرر کر دے گا وہ باعث برکت ہوگا۔ جاؤ تم اس کے پاس چلے جاؤ، فلاں پہاڑ پر ایک غار میں رہتا ہے۔ چنانچہ ان تینوں نے 6 سرداروں میں سے ایک کو عارضی طور پر امور سلطنت کا نگران بنایا اور خود انطونس نامی راہب کے پاس چلے گئے۔ حقیقت حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہم میں سے جس پر راضی ہو جائیں گے وہی بادشاہ ہوگا۔ راہب نے کہا لوگوں سے دور ہو کر مجھے کچھ فائدہ نہ پہنچا، میری اور لوگوں کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جس کے جانوروں کے باڑے میں بھیڑیے گھس آئے ہوں، وہ بھیڑیوں سے جان بچا کر ایک اور گھر میں پہنچے تو وہاں شیر موجود ہو۔ یہ سن کر ان تینوں نے کہا کہ ہم جس کام کے سلسلے میں آئے ہیں اس کی طرف ہمارے ملک کے اہل علم حضرات نے رہنمائی کی ہے، ان کی رائے ہے کہ آپ کے مشورے میں برکت و بھلائی ہوگی، برائے کرم آپ ہم میں سے جس کو بہتر گمان کرتے ہیں اس کی تعین فرما دیں۔